السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حاضرین کرام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے یہ ہماری 7ویں مجلس جو جنات کی حقیقتوں اور اس کے علاج اور معالجے کے تعلق سے ہے، منعقد ہو رہی ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد اس موضوع کے اوپر تفصیلی روشنی ڈال کر ہم دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوں. آئیے بلا کسی تمہید کے میں اپنے اس موضوع کا آغاز کرتا ہوں. آج باذن اللہ میں جو مرض ہے، جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے اور علاج کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم اور ضروری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم نے اس سے پہلے لیکچرز میں آپ حضرات کے سامنے جن کی حقیقت اور قرآن و حدیث میں اس کے دلائل کی تفصیلات بیان کر دی ہیں، اور اس کی کیسٹ بھی بحمد اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے بن چکی ہے. کیسٹ نمبر 1 میں آپ اس کی حقیقت قرآن و سنت سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جن کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کی شکل و صورت اور ان کے دنیا میں منتشر ہونے کے اوقات وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں ہم نے بتلا دی ہیں جو آپ کو کیسٹ نمبر 1 میں اچھی طرح سے مل جائیں گی. اسی طرح سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان بھی رکھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ شیاطین کی کیا کشمکش ہیں، انسان کے ساتھ ان کے کیا کشمکش ہوتے ہیں، عام انسانوں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ دیا. اسی طرح سے دلوں کی خرابی، دلوں کو خراب کرنے کے لیے، انسان کے دلوں کو فاسد کرنے کے لیے شیاطین کے کیا پلاننگ ہیں، ان کے کیا راستے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے تفصیلی طور پر بیان کر دیے ہیں، جس کی تفصیل آپ کو کیسٹ نمبر 2 میں ملے گی، جن کی حقیقت اور اس کا علاج. اسی طرح سے ہم نے شیطان سے بچنے کے تدابیر اور اس کی حکمتیں آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر بیان کی ہیں، اور شیاطین سے محفوظ رہنے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جو تدابیر اور حکمتیں ہیں وہ بھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے ہیں، جس میں ہم نے تقریباً 35 سے زائد تدبیریں اور حکمتیں آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، جنہیں بروئے کار لا کر ایک انسان شیطانی شر سے بچ سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے باذن اللہ. اور یہ باتیں کیسٹ نمبر 3 میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. آئیے آج میں بیماری کے تعلق سے اور اس کے علاج کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میں رکھوں آپ کے سامنے. جب کسی کو کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے اس قسم کی، میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر اس کے جو علامات ہوتے ہیں، اس کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، جس آدمی کو یہ بیماریاں لگتی ہیں یا شیطان جس آدمی کو پکڑتا ہے
وہ اس آدمی کے اوپر ایک دورہ سا پڑتا ہے، ایک دورہ پڑتا ہے. لیکن کیا یہ دورہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر دورہ پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ دورے کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ جو دورہ پڑتا ہے یا دورے کی جو حقیقت ہے یہ کیا ہے. انسان کی عقل میں کچھ خلل اور خرابی ہونے کی وجہ سے یہ دورہ پڑتا ہے آدمی کے اوپر، جس کی وجہ سے آدمی کا جسم اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور اس کے باتوں اور اس کے کاموں میں اور اسی طرح سے اس کی سوچ اور فکر میں توازن باقی نہیں رہتا ہے، تو آدمی گر پڑتا ہے یا اس کے جسم میں لرزاہٹ پیدا ہوتی ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کی بڑی بہترین تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ دورہ دو قسم کا ہوتا ہے. جو آدمی کے اوپر دورہ پڑتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک دورہ تو دماغ میں خلل ہونے کی وجہ سے، اور دماغ میں خلل کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ غلیظ ہوائیں جو بعض انسان کے جسم کے اعضاء سے نکلتی ہیں تو وہ ہوائیں جا کر کے دماغ کی کھڑکیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، دماغ کی کھڑکیوں میں گھس جاتی ہیں. اسی طرح سے انسان کے اعضاء سے بعض گندی قسم کی گیس نکلتی ہے تو وہ گیس جو ہے دماغ میں جا کر کے بھرتی ہے یا اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا دماغ جو ہے معوف ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جسم کے بڑے بڑے اعضاء جیسے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہیں، یہ تمام سب چیزیں مکمل طور پر اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور پھر انسان ایسی حالت میں کھڑے ہونے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا ہے اور زمین کے اوپر گر کر کے تڑپنے لگتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے اس کے اوپر دورہ پڑتا ہے کہ وہ ہوائیں، گندی ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں یا دماغ میں جاتی ہیں تو وہ آدمی گر پڑتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری قسم اور بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ دوسری قسم شیطان سے متعلق ہے، یعنی وہ خبیث شیاطین کے لپٹنے کی وجہ سے خبیث شیاطین جسم میں داخل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے دماغ مایوف ہو جاتے ہیں اور وہ داخل اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایذا پہنچائیں انہیں اور انہیں تکلیف پہنچائیں، جس کی وجہ سے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ دورہ پڑتا ہے. پہلی قسم جو میں نے بتلائی یہ عام طور پر ڈاکٹرز ہیں، اطباء ہیں، ان تمام اس کو وہ جانتے ہیں اور اس کا علاج بھی وہ جانتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے تئیں. لیکن جو دوسری قسم جو شیطان سے متعلق ہے اکثر و بیشتر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں اکثر و بیشتر اس کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن اس کے علاج سے وہ ناواقف ہیں، اس کا علاج وہ نہیں جانتے ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ یوں ہی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ ٹال دیتے ہیں باتوں کو. تو یہ دو قسم کے دورے آدمی کے اوپر پڑتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ دنیاوی ڈاکٹرز جو ہیں جن باتوں کا انکار کرتے ہیں ان باتوں کا، کیا ان کے یہ انکار صحیح ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ افکار کہ یہ دورہ جو شیطانی طور پر پڑتا ہے یہ غلط ہے، یہ باطل ہے ان کا یہ سوچنا، اور ان کی یہ جو ہے بکواسیں ہیں اس تعلق سے، اس میں حقیقت اس کی وہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ شیطان آدمی کو پکڑتا ہے اور اس پہ لپٹتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے. اس کی دلیل قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کا ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کے اندر سود کھانے والوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، کل جب قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تو جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس طرح سے اٹھیں گے جیسے کہ کسی آدمی کو شیطان نے چھو لیا.
शैतान ने उसे पागल बना दिया हो, इस तरह से यानी उठेंगे क़यामत के दिन अपनी अपनी कब्रों से। तो इस आयत करीमा में जहां पर सूद खाने वालों का हशर बतलाया गया है वो हमारा मौजू तो नहीं है, लेकिन जो हमारा महल शाहिद है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बतलाया कि इस तरह से उठेंगे जिससे जैसे कि शैतान ने किसी आदमी को छुआ हो, किसी आदमी के ऊपर सवार हो। तो जिस आदमी के ऊपर शैतान सवार होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है? उसकी कैफियत ये होती है जिस्म में लर्जाहट होती है, वो ठहर नहीं पाता, वो पागल जैसा होता है, दीवाना जैसा होता है, मजनू हो जाता है जिस तरह जिसके ऊपर शैतान होता है। समझ में आ रही है बात? तो और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिनल मस, यानी शैतान छूता है, तो इस बात की दलील है कि आदमी के ऊपर शैतान सवार भी हो सकता है। जभी तो अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दे करके अपने बंदों को फरमाया कि ऐ मेरे बंदो सूद न खाओ। ये कुरान पाक की दलील। आइए इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की दो तीन राय में आपको, इमाम कुर्तुबी हैं, इसी तरह से इमाम तबरी हैं, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसी तरह से और भी मुफस्सिरीन हैं, वो इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि जो लोग शैतान के पकड़ने का इनकार करते हैं वो पागल और दीवाने लोग हैं। कुरान और सुन्नत में इसकी दलील मौजूद है कि आदमी को शैतान पकड़ता है और फिर उसे दीवाना और पागल बना देता है। हदीस में इसकी दलील आइए मैं आपको बताऊं। अन मतर इब्न अब्दुर्रहमान अल-आनक قال حدثتني أم أبان بنت الوازع ابن زارع بن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن له مجنون۔ حضرت مطر ابن عبدالرحمن آنق کہتے ہیں کہ مجھ سے ام ابان بنت زارع نے بیان کیا کہ ان کے دادا زارع جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے اپنے ایک لڑکے کو لے کر کے گئے، اپنے ایک لڑکے کو لے کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پاگل تھا، اور ایک وہ کہتی ہیں لڑکا تھا یا ان کے بہن کا بیٹا تھا، بہرحال دونوں میں سے کسی کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو کہتے ہیں کہ فلما قدمنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، تو جب ہم مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان معی ابنا لی، میرے پاس میرا بیٹا ہے یا میرے بہن کا بیٹا ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنو ہے۔ اتیتک بہ فتدعو اللہ عز وجل، میں آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتنی بہ، اس کو لاؤ میرے پاس۔ فانطلقت الیہ وہو فی الرکاب، کہتے ہیں کہ میں اس پاگل لڑکے کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ قافلے میں تھا، تو میں نے کیا کیا، فاطلقت عنہ، یعنی میں نے اس کی جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، ہم نے اس کو کھولے۔ والقیت عنہ ثیاب السفر والبسته ثوبین حسنین، اور ہم نے اس کے سفر کے کپڑے اتار دیے اور اچھے کپڑے پہنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو اور اس کی پیٹھ میری طرف کرو، اس کا منہ دوسری طرف کرو اور اس کی پیٹھ میری طرف کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے لیے اور اس کی پیٹھ پر مارنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اتنی زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنا شروع کیا کہ میں نے آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل، اے اللہ کے دشمن نکل۔ جب اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اتنے میں فاقبل ينظر نظر الصحیح، اب وہ مجنو جو پاگل تھا لڑکا وہ صحیح ہو گیا اور اچھے ڈھنگ سے دیکھنے لگا، جو پہلی اس کی نگاہ تھی اس طرح نہیں بلکہ اچھے ڈھنگ سے دیکھنے لگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس کو بٹھایا، فدعا لہ، اور اس کے لیے دعا کی، فمسح وجہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو مطلب جھاڑا پوچھا۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے ہمارا بیٹا وہ درست اور صحیح ہو گیا۔ یہ روایت جو ہے حیثمی نے روایت کی ہے، طبرانی کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ روایت مقبول ہے، اور بہرحال مقبول روایت ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ شیطان یہ انسان کے اوپر سوار ہوتا ہے، شیطان انسان کو پچھاڑتا ہے، سوار ہوتا ہے، پکڑتا ہے، یہاں تک کہ آدمی پاگل اور مجنون ہو جاتا ہے۔ یا اولاد یلا روح، یلا امشی امشی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر سوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے پاگل بھی بنا دیتا ہے۔ نمبر دو، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے مریض کا علاج یہ ممکن بھی ہے، اور کبھی کبھی مار بھی اس کا علاج ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا۔
اور تیسرا فائدہ ہمیں اس حدیث سے یہ ملا کہ شیطان جو ہے، شیطان یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور لپٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکلو، نکل جائے ادھر سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نکلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ داخل ہے، نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر وہ شیطان داخل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چند باتیں ہمیں اس حدیث سے معلوم۔ اس کی اور بھی ایک دلیل حدیث میں آتی ہے، چنانچہ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم ایک راستے سے گزرے، ایک راستے سے ہم گزرے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ تکلیفیں ہیں، اس کے ساتھ کچھ بلا لگی ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اٹھاؤ، تو ہم لوگوں نے اس بچے کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پھونکا 3 مرتبہ اور فرمایا کہ بسم اللہ انا عبداللہ، بسم اللہ انا عبداللہ اخسا عدو اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے اللہ کے دشمن تو ذلیل ہو، تو ذلیل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کیا اور فرمایا کہ جب ہم لوٹ کر کے آئیں گے تو پھر تم اس بچے کو لانا، بتانا کہ کیا حالت ہے اس کی۔ چنانچہ جب ہم لوٹ کر کے آئے تو ہم نے فوجدناها فی ذلک المکان معها شیاہ ثلاث، تو کہتے ہیں کہ ہم لوٹ کر کے آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ عورت وہیں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ 3 بکریاں بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فعل صبیک، تیرے بچے کا کیا حال ہے؟ فقال والذی بعثک بالحق ما حسسنا منہ شیئا حتی الساعہ، اے اللہ کے نبی اس کے بعد سے ہم نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ واشتزر هذه الغنم، اور یہ ہدیے کے طور پر آپ کے لیے یہ بکریاں 3 بکریاں لے کے آئی ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 بکری لے لو اور بقیہ اس کو واپس کر دو۔ اور یہ حدیث بھی حیثمی نے روایت کی ہے اور مسند احمد کے اندر 2 سندوں سے، اور طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جس کی ایک سند مسند احمد کی جو سند ہے اس میں جو راوی ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو غرض اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان آدمی کو، بچوں کو تنگ کرنے کے لیے ان میں لپٹتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں کہ جب اس زمانے میں دیکھیں یہ عجیب و غریب جو ہے کیا کہتے ہیں علاج ہوتا ہے، اس علاج میں آدمی کو بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ عورت جو ہے 3 بکریاں بھی ساتھ میں لائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1 بکری لے لی اور فرمایا کہ 2 بکریاں تم لے کے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا زمانہ ہوتا تو 3 بکریاں وہ لائی تھی، 3 ہی پہ اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ آج تو پیشگی باقاعدہ ایڈوانس بتایا جاتا ہے کہ ہمارا علاج ایسا ہے کہ اتنے تولے زعفران لاؤ، ایسی کالی مرغی لاؤ، کالے بکرے لاؤ، پیلی مرغی لاؤ، ایسی کرو ویسے کرو، اور جناب 500 1000 2000 کا پھٹکا لگ جاتا ہے اس آدمی کو جو بیچارہ علاج کرنے جاتا ہے کہ نہیں؟ اور آج کل کے جو علاج کرنے والے ہیں یہ 10 روپے کی تعویذ، یا 100 روپے کی تعویذ، یا 50 روپے کی تعویذ، یا 500 کی، یا 1000 کی، یعنی جیسا کام اس طرح سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کام نہیں، کام تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یوں سمجھے جیسا مرغا پھنسا اسی طرح سے اس کے اوپر ڈیمانڈ شروع ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اچھا یہ آدمی کی فطرت اور طبیعت بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جن پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ پریشانی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ نہ بھی طلب کریں، آپ نہ بھی مانگیں کچھ، پھر بھی وہ آپ کے لیے بہرحال آپ کا احسان مند ہوگا اور اس کے گھر والے آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر کے لائیں گے۔ اس طرح کی ایک اور روایت میں آپ کو بتاؤں، اس طرح کی ایک اور روایت آتی ہے جو ہے حدیث کے اندر، حضرت عمر کہتے ہیں منہال، یعنی حضرت عامش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ منہال بن عمر نے روایت کی ہے اور یعلا بن مرہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جس کو مطلب جنون تھا، پاگل تھا وہ۔ تو اس نے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علاج کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکل، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فبریا، تو وہ شفا یاب ہو گیا۔
کہتے ہیں فَأَهْدَتْ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِّن سَمَنٍ وَإِخْتٍ، تو اس عورت نے دو موٹے موٹے بھیڑ بکرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور اسی طرح سے گھی اور کچھ مطلب میدے وغیرہ، اخت کہتے ہیں کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ الاخت والسمن واحد الکبشین، کہ یہ اخت لے لو اور سمن گھی لے لو اور ایک بکرا لے لو، باقی اس کو لوٹا دو اس عورت کو۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے یہ، اور حیثمی نے کہا ہے کہ اس کے رجال جو ہیں سند کے یہ صحیح ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان آدمیوں کو پکڑتے ہیں اور اس کا علاج ممکن ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا لے کر کے آئی اپنے بچے کو، فقالت یا رسول اللہ ان بہ لممن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ جنون سا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس عورت نے کہا انہو یاخذ عند طعامنا فیفسد علینا طعامنا، یہ کھانے کے وقت جو ہے پریشان کرتا ہے، ہمارے کھانے بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کو مسح صدرہ، اس کے سینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یوں ہاتھ کیا اور اس کے لیے دعا کی، فسعى سعتا فخرج من فیہ مثل الجرو الاسود فسعى، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعا کی تو اس کو الٹی ہوئی، اور ایک کالی چیز، کوئی چیز ہے کالی سی چیز اس کے پیٹ سے نکلی، اور جیسے ہی وہ نکلی وہ جو ہے دوڑنے، کالی چیز نکلی اس کے پیٹ سے، وہ کالی چیز نکلی۔ اور یہ روایت جو ہے دارمی کی ہے اور مسند احمد کی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک آدمی ہے، اس کو یحییٰ ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علاج کرنا ممکن ہے، اور شیطان جو ہے انسان کے جسم میں داخل بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہنستے، اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں، میں مختصر طور پہ چنے منتخب کچھ روایات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عطا ابن رباح کہتے ہیں کہ قال علی ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ قلت بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کالی عورت جو جا رہی ہے، یہ عورت ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت انی اسرا، اے اللہ کے نبی میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میں پچھاڑ کھا کے گر پڑتی ہوں، میں پاگل سی ہو جاتی ہوں، مجھے جنون سا ہو جاتا ہے، وانی اتکشف، اور اس حالت میں بے پردہ ہو جاتا ہوں اور میرا ستر کھل جاتا ہے۔ تو آپ فدعوا اللہ لی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر چاہو تو صبر کرو اپنی اس پریشانی پر اور تم جنت میں چلی جاؤ، صبر کر کے تم جنت میں چلی جاؤ۔ وَإِن شِئْتِ دعوت اللہ ان یعافیک، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے۔ فقالت اصبر، تو اس کالی عورت نے کہا میں صبر کروں گی، میں صبر کر کے جنت میں جانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے یہ بیماری دور نہ ہو۔ فقالت انی اتکشف، اس نے کہا اللہ کے نبی لیکن مشکل یہ ہے کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ فدعوا اللہ لی اللہ اتکشف، تو کم از کم اتنی تو دعا کر دیں کہ وہ شیطان ہمیں بے پردہ نہ کرے، ہمارے ستر ہماری شرمگاہیں لوگوں کے سامنے نہ کھلیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس عورت کا نام ام زفر تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ بیماری اس کو جو یہ قسم کی مرگی بھی اسی میں آتی، مرگی یہ ہوتی، اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ مرگی کہتے ہیں، اب اس کو انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، ہاں۔ تو بہرحال وہ مرگی ہوتی ہے، اور اس میں آدمی جو ہے پاگل سا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور اسے تو اسی طرح سے اس عورت کو بھی ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان انسان کے جسم پہ لپٹتا ہے اور اسے پاگل اور مجنون کر دیتا ہے۔ اسی طرح کے حضرت عثمان بن ابو عاص کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بھیجا تھا، وہاں کا حکمراں بنا کر کے، سمجھو وہاں کا قاضی یا وہاں کا عامل بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو نماز جب میں پڑھتا تھا تو مجھے کوئی چیز سامنے آتی تھی، مجھے کچھ شیطانی وسوسہ سب پیدا ہوتا تھا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک، کیوں آئے ہو بھائی، کیا بات ہے؟ قلت یا رسول اللہ
میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے، میرا دل نہیں لگتا، یا مطلب کچھ چیز عارض ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان، وہ شیطان ہے جو تمہیں نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. ادنو، قریب آؤ میرے. تو کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ سے مارا، یوں میرے سینے پر ہاتھ مارا. وَتَفَلَ فِي فَمِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں تھوکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل. اور اس طرح سے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. اور پھر فرمایا الحق بعملک، جاؤ طائف چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اپنے کام میں لگ جاؤ. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ فلعمری ما احسبہ خالتنی بعد، اللہ کی قسم مجھے اس کے بعد شیطان میرے قریب بھی نہیں آئے، یعنی مجھے کبھی نماز میں وسوسہ پیدا نہیں ہوا. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور اس کے اندر جو رجال ہیں یہ بھی ثقہ ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے خیالات نماز میں کبھی آئیں تو اس کا بھی علاج ممکن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا ہے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ اعرابی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک ایک اعرابی، ایک بدو آیا. فقال، تو اس نے کہا ان لی اخا وجعا، اے اللہ کے نبی میرا بھائی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما وجع اخیک، تیرے بھائی کی کیا بیماری ہے؟ کہنے لگا بہی لمم، اس کے ساتھ کچھ جنون سا ہے، پاگل سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو لے کے آؤ. تو وہ لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بٹھایا. تو راوی کہتے ہیں فسمعتہ، تو میں نے سنا کہ عوذہ بفاتحۃ الکتاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں پڑھی اور بیچ کی 2 آیتیں پڑھی، یعنی اور وہ آیت کیا تھی؟ الہکم الہ واحد. اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھی اور آل عمران میں سے ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور میں سمجھتا ہوں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ آیت پڑھی. اور اسی طرح ایک آیت سورہ اعراف کی پڑھی اور وہ آیت تھی ان ربکم اللہ الذی خلق. اور اسی طرح سورہ مومنون کی ایک آیت پڑھی اور وہ آیت تھی ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ. اور اسی طرح سورہ جن کی ایک آیت پڑھی اور وہ تھی انہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اور اسی طرح سورہ صافات کی 10 آیتیں پڑھیں اور سورہ حشر کے آخر کی 3 آیتیں پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور اس طرح سے فقام الاعرابی قد برئ لیس به بأس، تو وہ اعرابی جو تھا الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھ کے اس کو دم کیا تو وہ اعرابی کھڑا ہو گیا اور جیسے کہ اس کو کوئی بیماری ہی نہ ہو. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم، یہ حدیث بھی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان قرآن کے خوف اور قرآن کے ڈر سے دور بھاگ جاتا ہے اور علاج کرنا ان حدیثوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کا علاج کرنا بھی جائز ہے. ثبوت اس کا ہمیں حدیث میں ملتا ہے. اور اسی طرح حضرت خارجہ بن سلط اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. جب وہ لوٹ کر کے گئے تو ایک بستی سے گزرے، اس بستی کے لوگوں میں ایک آدمی تھا جو پاگل اور مجنون تھا اور لوہے سے جکڑا ہوا تھا. فقال اہلہ، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں میں یہ جو آدمی ابھی نیا آیا ہے، یہ اس کے اندر خیر اور بھلائی بھی، یہ مسلمان ہوا ہے، تو کیا اس کے پاس کوئی دوا ہے جو دوا وغیرہ کر دے، ہمارا یہ آدمی صحیح ہو جائے؟ تو حضرت خارجہ ابن سلط جو اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فرقیتہ بفاتحۃ الکتاب، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر کے میں نے دم کیا تو فبریا، تو وہ شفا یاب ہو گیا. فاعطونی 100 شاتن، تو انہوں نے 100 بکری ہمیں انعام میں دی. سنیں اللہ اکبر، کتنی بکری؟ 100 بکری انعام میں دی. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کے آیا اور میں نے وہ پوری خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ایسا کیے. تو اس طرح سے اللہ کے یعنی انہوں نے ہمیں 100 بکری انعام میں دی.
اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ بھی سوچیں کہ اس طرح کے فائدے بھی ہوتے ہیں اس میں، بھلے آپ طلب کریں نہ کریں. اسی زمانے میں 100 بکریاں آج کے زمانے میں کوئی معمولی نہیں ہے. یعنی ایک ہزار کی اگر ایک بکری رکھو یا اپنے یہاں کے حساب سے تو 1,00,000 روپیہ ہو گیا بھائی 100 بکری کا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس طرح سے آپ حساب لگا لیں تو یعنی بہت کم. آج کل کے لوگ یہ کیا لیتے ہیں؟ تو غرض کہنے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر کے دعا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے جو ہے یہ پڑھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے لو، اس لیے کہ جو لوگ حرام طریقے سے جھاڑ پھونک کر کے حاصل کرتے ہیں اس سے تو یہ بہتر ہے کہ تم قرآن سے جھاڑ پھونک کر کے حاصل کیے ہو تم نے، تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ لے لو تم. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، اور شیطان اگر کسی کے اندر شیطان داخل ہو گیا اور اس کو مجنون اور پاگل کر دیا ہے تو اس طرح سے اس کا علاج ممکن ہے. تو یہ قرآن کی دلیل ہو گئی بھیا، اور یہ حدیث کی دلیل ہو گئی. عقلی طور پر بھی بعض جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ چیز عقلی طور پر ممکن نہیں ہے کہ آدمی کے اندر شیطان کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس کے زبان پہ بول سکتا ہے، کیسے تم سے گفتگو کر سکتا ہے. آئیے میں عقلی طور پہ بھی آپ کو سمجھاؤں اور عقلی طور پہ بھی آپ کو دلیل دوں کہ کس طرح سے شیطان داخل ہو کر کے اور ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہوا ہے، انسان کا جو جسم ہے نا وہ کثیف ہے. انسان کا جسم کیا ہے؟ وہ کثیف ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی چیز جو عارض ہو، جو چیز لاحق ہوتی ہے اس محسوس کی جا سکتی ہے. لیکن ہوا جو ہے، ہوا اس کا جو جسم ہے یہ لطیف ہے، یعنی نرم ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے یہ ہوا، ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کا جسم بھی کثیف ہوتا ہے انسان کی طرح، وہ بھی کثیف ہوتا ہے، یہ اور بات ہم کو دکھائی نہ دے لیکن وہ بھی کثیف ہوتا ہے. تو جب ہوا انسان کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور انسان کے اندر ہوا داخل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، ایک لطیف چیز کثیف میں داخل ہو سکتی ہے، تو ایک کثیف چیز کثیف میں کیوں نہیں داخل ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے آپ کو میں بتاؤں کہ آگ ہے، آگ، کوئلہ آپ رکھیں، کالا کوئلہ ہے، کالا کوئلہ آپ آگ میں ڈال دیں اور آگ میں ڈالنے تھوڑی دیر کے بعد نکالیں تو وہ آگ کو وہ کوئلہ مکمل طور پر آگ ہو جاتا ہے، لال انگارہ ہو جاتا ہے. گویا اس کوئلے کے اندر وہ آگ داخل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کوئلے کا رنگ بدل گیا ہے اور وہ سرخ ہو گیا ہے. وہ کوئلہ جس کو ہم پہلے چھوتے تو ہم جلن نہ محسوس کرتے، لیکن جب انگار سے ہم نے وہ کوئلہ نکالا وہ لال ہو گیا تو وہ جلن ہم محسوس کر رہے ہیں اور آگ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح آگ کوئلے میں داخل ہو کر کے اس کا رنگ بدل دیتی ہے، اسی طرح شیطان انسان میں داخل ہو کر کے اس کے دماغ کو، اس کے سب کو بدل دیتا ہے اور پھر اس سے بات کرنا، اسے گفتگو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ عقلی طور پر میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ اس کی بھی عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں ہمیں ثبوت مل گیا، اللہ کے رسول سے ثبوت مل گیا، اس کی ضرورت ہی نہیں عقل میں آئے نہ آئے یہ. لیکن ان لوگوں کے جو عقلی طور پر سوچتے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. بجلی ہے، یہ بجلی جو آپ یہ تاروں میں دیکھ رہے ہیں، جو لائٹیں دیکھ رہے ہیں، اس بجلی کے اندر وہ داخل ہے اور یہ روشنی آ رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں، بھلے ہم اس بجلی کو نہ دیکھیں لیکن یہ روشنی سے ہم پتہ لگا رہے ہیں کہ اس کے ان تاروں کے اندر کیا ہے؟ یہ لائٹ موجود ہے، ان تاروں کے اندر کرنٹ موجود ہے. اسی طرح شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، ہمیں بھلے نظر نہ آئے لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے کہ اس کے اندر، اس انسان کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہے. جس طرح ان تاروں میں بجلی داخل ہو چکی ہے اسی طرح اسی شیطان بھی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقلی طور پر سمجھنے کی یہ چیزیں. بہرحال تو قرآن کی دلیل، احادیث کی دلیل اور عقلی طور پہ اس کی دلیل ہمیں ملی کہ شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. اور موجودہ دور کے ڈاکٹرز جو ہیں، امریکی ڈاکٹرز ہیں جیسے کارن جنٹن ہے، اسی طرح جیمز ہائل سلون ہے اور اس طرح کے بہت سے، کارل ویکلانڈ ہیں، یہ تمام سب ڈاکٹرز جو ہیں جن کو تجربہ ہوا اور تحقیق کیا، انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ یقیناً شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے. غرض المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت اور دلیل قرآن اور
حدیث کی باتیں ہیں، اس میں ثابت ہو گیا کہ انسان کو شیطان پکڑتا ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کو شیطان پکڑتا ہے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ آئیے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کا علاج کرنا ثابت ہے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ظاہر ہے آپ کہو گے جناب ابھی جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں تو ظاہر ہے کہ واضح بات ہے کہ جائز ہے، لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض علاج ایسے ہوتے ہیں جن علاجوں کے کرنے سے جناتوں کے اوپر، شیطانوں کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، وہ مرتے بھی ہیں، اور اس کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو پچھلے محاضروں میں بتلایا ہے کہ اس کے اندر مختلف عقیدے، مختلف ایمان کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا معاملہ جائز ہے؟ وہ مرتے بھی ہیں، ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک دلیل تو یہ ہو گئی اس کے جائز ہونے کی۔ دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کا علاج کیا تھا، وہ دلیل ہم نے پیچھے بتلائی ہے پہلے محاضرے میں، اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے کان میں، جو پاگل تھا، اس آدمی کے کان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی آیت پڑھی، اور تو وہ صحیح ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کون سی آیت پڑھی تھی بھائی؟ قرآن کی تو نے کون سی آیت پڑھ کے علاج کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے قرآن کی یہ آیت کریمہ جو سورہ مومنون کے آخری آیت ہے کہ میں نے کہا، میں نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میں نے یہ آیت کریمہ جو سورہ مومنون کی آخری آیت ہے پڑھ کر کے اس کے کان میں پھونکی، اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے علاج کیا۔ ائمہ میں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کو بیماری تھی، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کو خبر ملی، بادشاہ نے کہا کہ جا کر کے کہہ دو کہ ہماری ایک لونڈی ہے جس کو شیطان لپٹ چکا ہے، آپ آ کے علاج کر دیں۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک آدمی کو اپنا جوتا دیا اور کہا جا کے کہہ دو کہ احمد بن حنبل نے کہا اس کے جسم سے نکل جانا ورنہ 70 جوتے ماروں گا، میں اسی جوتے سے 70 جوتے ماروں گا۔ وہ آدمی گیا اور اس نے اس سے یہی بات کہی جو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ شیطان اس لونڈی کی زبان پر، جو عورت تھی لونڈی تھی، اس کی زبان پہ بولتا ہے، کہتا ہے السمع والطاعہ، میں احمد بن حنبل کی بات مانوں گا، اگر وہ ہمیں حکم دیں کہ عراق سے باہر نکل جاؤ تو اللہ کی قسم میں عراق سے باہر چلا جاتا ہوں، میں عراق سے باہر چلا جاتا ہوں، مجھے مارنا ورنہ نہیں، میں نکل جاتا ہوں۔ اس شیطان نے کہا اس لیے کہ احمد بن حنبل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، اس وجہ سے میں باہر نکل رہا ہوں ورنہ میں نکلتا نہیں۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا۔ جب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو پھر وہ شیطان پلٹ کے اس لونڈی کے اندر آ گیا، پھر وہ شیطان پلٹ کے اس لونڈی کے اندر آیا۔ تو بادشاہ نے ایک مروزی تھے، ان کو بھیجا کہ جا کر کے آپ علاج کرو۔ تو جب وہ لے کے گئے جوتا مارنے کے لیے تو شیطان نے کہا کہ وہ احمد بن حنبل تھے جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے تھے تو ہم نکل کے گئے، تم کون سے اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہو، ہم نکلنے والے نہیں ہیں، سمجھ رہے؟ تو اس روایت سے بھی ہمیں معلوم ہوا، اس واقعے سے جو اماموں کی سیرتوں میں ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان ان لوگوں سے خائف ہوتا ہے، ان لوگوں سے ڈرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ رسول کی اطاعت سے دور ہوتے ہیں شیطان انہیں بھی اپنا سمجھے ایک قسم سے چھوٹا بھائی سمجھتا ہے، اس لیے وہ بھی چور، ہم یہ بھی چور، اس لیے وہ نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اس طرح کا میرے پاس ساتھ بھی واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کو جنات لپٹا ہوا تھا اور وہ گئے اور اس کی کان میں وہی عبداللہ ابن مسعود نے جو آیت کریمہ پڑھی وہی پڑھا اس کے کان میں انہوں نے، تو وہ کہنے لگا، وہ جن کہنے لگا، بڑی زور سے چیخا، کہتا ہے نعم، ہاں، بڑے زور سے چیخا۔ تو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے ڈنڈا اٹھایا اور اسے پیٹنا شروع کیا، یعنی جب وہ بڑے زور سے چیخا تو میں نے ڈنڈا اٹھایا، پیٹنا شروع کیا، اور اس کی گردن پہ میں نے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عام آدمی کو مارا جاتا تو ایسا لگتا کہ جیسے وہ مر جائے گا، اتنی مار ماری انہوں نے۔ چنانچہ آخر میں وہ جن بولا، جب مار پڑی
کہتے نا کہ مار کے آگے بھوت بھاگتے ہیں، تو جب مار پڑی تو وہ جن بولا، اس نے کہا انا احبہ، وہ جن جو تھی وہ عورت تھی، اصل میں وہ عورت تھی، اس نے کہا انا احبہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا هو لا يحبک، وہ تمہیں نہیں چاہتا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ قالت انا اريد ان احج به، تو اس عورت نے، جنی عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ حج کروں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ هو لا يريد ان يحج معك، وہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے ساتھ حج کرے۔ فقالت انا ادعو کرامۃ لک، ٹھیک ہے جب وہ نہیں چاہتا تو میں، اب تم آئے ہو، تمہاری بزرگی دیکھ کر کے، تمہاری بزرگی، تمہاری ولایت، تمہارا تقوی پرہیزگاری دیکھ کر کے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں۔ قلت، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے کہا لا ولکن طاعۃ للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بزرگی تقوی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو چھوڑو۔ قالت فانا اخرج به منہ، اس نے کہا میں نکل رہی ہوں اس سے۔ کہا اس کے بعد میں وہ آدمی جب وہ نکل گیا، جن اس سے جنیاں نکل گئی، تو وہ آدمی اچھے طریقے سے اٹھ کے بیٹھا اور داہنے بائیں اپنا بیچارہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ ما جاء الی حضرت الشیخ، ہاں شیخ کو کس نے بلایا ہمارے پاس، شیخ کو ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو لوگوں نے کہا اتنا جو تو مار کھایا ہے، کا تجھے احساس نہیں ہے؟ بھی شیخ آئے ٹھیک ہے، لیکن اتنا جو تو مار کھایا ہے۔ کہا وعلی ای شیء یضربنی الشیخ، مجھے شیخ کیوں ماریں گے؟ وہ آدمی کہنے لگا مجھے شیخ کیوں ماریں گے، میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ کہنے لگے واللہ، اس نوجوان نے کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی مار محسوس ہی نہیں کی، گویا مار جو پڑ رہی تھی اس جن کے اوپر پڑ رہی تھی۔ تو تبھی وہ بولا اور اس نے اتنی گفتگو کی۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا، اچھا اب یہاں ایک چیز اور معلوم ہوئی، وہ یہ کہ کبھی کبھی شیطان اس طرح سے تمہیں دھوکہ بھی دیتا ہے، تمہاری ولایت، تمہاری تقوی، تمہارے پرہیزگاری کا، اور تمہیں پھول کے کپا ہو گئے، ماشاءاللہ ہماری ولایت اور ہمارے طاقت اور ہمارے جھاڑ پھونک کا لوہا تو شیطان بھی مانگتے ہیں۔ اس زعم اور اس گھمنڈ میں شیطان پھر تمہارے اوپر مسلط ہو سکتا ہے اور تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ آئے تو اس کو یہی بات کہنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نکلو، ہماری کوئی ہستی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ اچھا اب یہ بات ہو گئی۔ بہرحال المہم پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جائز ہے یہ عمل، اور شرط اس کی یہ ہے جو میں ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بتاؤں گا کہ کن بنیادوں کے اوپر جناتوں اور شیطانوں کو بھگانے اور ان کو انسان کو آرام پہنچانے کے لیے کون سے شروط ہیں کہ کرنا جائز ہے۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ظالم جو آدمی ہو، چاہے وہ شیطان ہو، اپنے بھائی کو اس سے آزاد کرائے، مظلوم کی مدد کرے۔ اب شیطان جس کے اوپر آیا ہے ظاہر ہے کہ وہ مظلوم ہے اور شیطان جو ہے وہ ظالم ہے۔ اب اس کی نتیجے میں کچھ بھی ہونا پڑے، بسا اوقات یہ شیطان جو ہوتے ہیں آدمی کو ختم بھی کر دیتے ہیں، بلکہ فاسق اور فاجر جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بدفعلیاں بھی کرتے ہیں، عورتوں کو تنگ کر کے ان کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو جب شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا، مارنے کا حکم دیا ہے، تو وہ تو شیطان ہے، اسے بھی پا کر کے علاج کے ذریعے اسے بھی ختم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ بہرحال جو قصہ ہم نے ابھی علامہ ابن تیمیہ کا آپ کے سامنے ذکر، اچھا اس قصے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز اور ہے، میں اچھا خیر وہ قصے سے کچھ نتیجے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جن جو ہوتے ہیں وہ آدمیوں سے عشق بھی کرتے ہیں، جن آدمیوں سے عشق بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جن کی عورتیں بھی آدمیوں سے عشق کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جیسا کہ اس جنیہ عورت نے کہا کہ میں اس سے عشق کرتی ہوں، میں اس کے اوپر، تو کبھی کبھی اس وجہ سے بھی وہ تنگ کرتے ہیں کہ کسی عورت کے اوپر عاشق ہو گئے، اور اس طرح کے کیسز بہت آتے ہیں، اس طرح کے کیسز ہم نے خود دیکھے ہیں اور اس طرح کے کیسز ہم نے حل کیے ہیں کہ جناب وہ جن کہتا ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ عورت ہوتی ہے چڑیل ہوتی ہے، کہتی ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یا کسی عورت کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، تو یعنی جناتوں کی جو عورت ہوتی ہے وہ مردوں کے اوپر سوار ہوتی ہے، اور جنات جو مرد ہوتے ہیں وہ انسانوں کی عورتوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، تو عشق اور محبت کی وجہ سے سوار ہوتے ہیں۔ کبھی
ظالم یہ انسان جو ہے جناتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، جس کی پاداش میں وہ جن جو ہے اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر گرم پانی زمین کے اوپر غیر شعوری طور پہ ڈال دیا، اور ظاہر ہے اسے پتا کیا ہے کہ یہاں جن ہے یا نہیں. اب وہ جن کو نقصان پہنچا، اس وجہ سے وہ جن اس کو تنگ کرنے کے لیے سوار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کبھی اونچی بلڈنگوں سے کود پڑا وہ، اور نیچے جن تھا، اور آدمی جو کودا اس کو تو پتا نہیں ہے کہ وہ کس چیز پہ کود رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوئی جن کو، تو اس کے اوپر سوار ہوا. تو کبھی کبھی عشق کے معاملے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ظلم کے معاملے ہوتے ہیں جو انسان کی طرف سے ہوتا ہے غیر شعوری طور پر، اور آدمی کے اوپر وہ سوار ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی جنات ظلم کر کے انسان کے اوپر سوار ہوتے ہیں. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر انسان کے اوپر جن سوار ہوتا ہے. اچھا، یہ بات ہو گئی. یہ چند اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر جن سوار ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس کو پکڑتا ہے. کچھ ایسے حالات بھی ہیں جن حالات سے، جو حالات آدمی کے اوپر جب لاحق ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو ان حالات میں بھی جنات اس انسان کے اوپر غلبہ پاتے ہیں اور اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. نمبر 1، اس کی 4 حالتیں ہیں. 4 حالتوں میں مکمل چانس ہوتا ہے کہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو. نمبر 1، پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی جب سخت غصے میں ہوتا ہے، سخت غصے میں ہوتا ہے، تو اس کے رونگٹے جو ہے نا پھڑک جاتے ہیں. غصے کی حالت میں شیطان کو مکمل موقع ملتا ہے اس کے اوپر سوار ہونے کا. چنانچہ آپ دیکھیں گے بسا اوقات آدمی بہت غصے میں ہوتا ہے تو کوئی دیکھنے والا کہتا ہے اس کے اوپر سوار ہے، شیطان سوار ہے، شیطان سوار ہے. تو شیطان وہ سوار ہوتا ہے. ایک تو یہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جو میں نے تدبیر، شیطانوں کی تدبیر میں آپ کے سامنے بتلایا ہے. اس کو آپ دیکھیں، اس کو آپ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غصے کی حالت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے. نمبر 2، سخت خوف اور ڈر کی حالت میں بھی شیطان آدمی کے اوپر داخل ہوتا ہے. چنانچہ اکثر اور بیشتر یہ سننے میں آیا ہے کہ اس سے پوچھو کہ تم کہاں گئے تھے، یا تمہیں کچھ یہ شیطان کے آنے سے پہلے تم کچھ دیکھے تھے، تم نے کچھ دیکھا تھا یا کچھ دیکھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فلانے باغ میں گئے، یا فلانے دوپہر کو نکلے کسی کھیت میں، کسی گڈھے اڈے کے پاس، کسی باولی اولی کے پاس، اسی طرح رات کو جا رہے تھے تو ہم نے ڈراؤنی کوئی چیز دیکھی. یعنی غرض کی ایسی، یعنی شیطان جو ہے سب سے پہلے خوف زدہ کرتا ہے، ڈرواتا. بھینس بن گیا، شیر بن گیا، کتا بن گیا، یا ڈر کر کے کسی کو چونکا دیا، یعنی یہ تمام سب حالات میں ڈروا کر کے اور اس کے اوپر وہ داخل ہوتا ہے. تو جب آدمی زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، یا سانپ بن کر کے لٹک گیا، غرض کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اور ایسا سننے میں بھی آیا ہے کہ دوپہر کی کھڑی دوپہر میں، گرمیوں کے دنوں میں گاؤں میں لوگ باہر نہیں نکلتے، اب وہ کھیتوں میں، کسی میدان میں، دریا کے کنارے، یا کسی گڈھے پر، یا کسی ایسی جگہ جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، وہاں گیا، اس نے کوئی چیز دیکھی، کوئی سانپ دیکھا، اس کے خوف سے خوف زدہ ہو گیا، یا کوئی رات کو کالی رات میں کوئی چیز دیکھی. تو بہرحال یہ اسباب ہوتے ہیں. تو خوف اور ڈر یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں کہ آدمی کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے. اسی طرح سے نمبر 3، اس وقت بھی شیطان کو مکمل چانس ہوتا ہے آدمی کے اندر گھسنے کا جب آدمی شہوات اور نفسانی خواہشات کے اندر مست ہوتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ذکر نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی شہوتوں میں، شراب میں، زنا میں، بدکاریوں میں ملوث ہوتا ہے، اور اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دم ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اس وقت بھی شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے اوپر سوار ہونے کا. اور چوتھی حالت ہوتی ہے جب سخت غفلت کا عالم ہو، آدمی سخت غفلت میں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے بھی نہیں رہا، حج بھی، زکات بھی، یعنی کچھ بھی خیر کے کام نہیں کر رہا، اللہ کے دین سے، اس کی تعلیمات سے بیدار ہے. تو ایسا آدمی بھی موقع ملتا ہے. ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر ہمارے ہاں گاؤں میں، شہروں میں عورتوں ہی کو یہ شیطان پکڑتے ہیں. آپ کو اکثر کیس، یعنی 95% کیس ایسے ملیں گے جس میں عورتیں ملوث ہیں. آپ دیکھیں، اللہ توفیق نہ دے کبھی، لیکن کبھی اس نیت سے دیکھنے جائیں تو یہ مزارات پہ جو ہوتے رہے نا، مزارات پہ
جناب علی عورتوں کی بھیڑ کیوں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ چوشا شریف ہے، یہ فلانا شریف ہے، یہ گلبرگہ شریف ہے، یہ ان میں یہ پاک پٹن ہے، یہ داتا گنج ہجویری کا مدار ہے، یہ فلانے کا مدار ہے، یہ ڈکانے کا، یہ کیوں عورتیں جاتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ نمبر ایک یہ عورتیں اکثر و بیشتر ناپاک ہوتی ہیں، یہ عورتیں اکثر و بیشتر کیا ہوتی ہیں؟ ناپاک ہوتی ہیں۔ نمبر دو نہاتی دھوتی پاک صاف نہیں ہوتی۔ نمبر تین یہ نماز تقریباً 95% عورتیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں اللہ کی قسم نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ 55 حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں آپ حضرات، ماشاءاللہ حاجی صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 وقت اذان ہو رہی ہے، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، حجن منہ پہ ہاتھ رکھ کے اور جناب گپے مار رہی ہیں نا۔ اذان کی زیادہ سے زیادہ عورتیں یہ ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہے تو روپٹے صحیح کر کے اذان کی تعظیم میں روپٹے صحیح کر لیتی ہیں، بس پھر وہ دھما چوکڑی شروع، ان کی غیبتیں، چغلیاں، گپیں، ان کا پیڑ بھی نہیں بھرتا، اللہ رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیوں رونے کی بات ہے، ہنسنے کی نہیں ہے، اپنی عورتوں کو نمازی بناؤ۔ تو جب سخت غفلتوں میں ہوتی ہیں، عقائد کی خرابی ان کے اندر ہوتی ہے، بدعقیدگی ان کے اندر ہوتی ہے، ایمان کی خرابیاں ان کے اندر ہوتی ہیں، نافرمانیاں وہ کرتی ہیں، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، ایسی بدعقیدگی کہ سوئیں گی تو چھرے یا لوہے کی کوئی چیز چارپائی کے نیچے ہی رکھ کے سوئیں گی، وہ کیوں؟ اس سے شیطان بچتا ہے۔ ارے ظالمی ان عورتوں کو کوئی سمجھائے کہ شیطان ان لوہے لکڑوں سے ڈرے گا، لیکن اس کی جہالت اور بدعقیدگی دیکھیں آپ، بہت بدعقیدہ ہوتی ہیں اور شوہروں کو بھی یہ برباد کرتی ہیں۔ تو بھائیو میرے یہ مخاطب آپ بھی ہیں اور ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، جہاں تک میری آواز جائے کہ اللہ کے لیے میں نے پوری تفصیلات بتا دی ہیں، میں ان میں داخل نہیں ہونا چاہتا، کیسے کیسے کیا کیا تدبیریں ہیں شیطان سے بچنے کی، وہ تمام سب آپ لوگ عمل کریں تاکہ شیطان اور ان عورتوں کو خاص طور سے جو شیطان کا مہرہ بنتی ہیں ان کو سمجھائیں کہ شیطان اسی وجہ سے تمہارے اوپر داخل ہوتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتوں کے اوپر زیادہ تر آپ مزاروں کے اوپر اسی وجہ سے بھیڑ دیکھیں گے، اور پیروں کی، سجادہ نشینوں کی، مجاوروں کی، اور وہاں تمام سب لوگوں کی جو اوباش اور گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جیبیں، ان کی شہوتیں اور ان کے گھر انہی عورتوں کی وجہ سے بھرے جاتا ہے۔ شوہر سعودیہ کما رہا ہے، محترمہ مزارات کے اوپر جا رہی ہیں چادر چڑھانے، بچہ نہیں ہو رہا بیچارہ، کما کے یہاں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس کا ہاتھ کالا ہو جاتا ہے، کما کے ادھر عورت بابا کو بلا کے جناب عالی مستی کرتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ 10 بابے پہنچ گئے دروازے پہ، قوالیاں ہو رہی ہیں، مستی ہو رہی ہے، جھوم رہے ہیں، اور یہ کمینے یعنی عجیب و غریب، بے نمازی، فاسق و فاجر، اتنے موٹے موٹے گلے لٹکا کے، وہ تسبیحیں لٹکا کے، اور گندے خود اوگھڑ ہوتے ہیں، اوگھڑ سمجھتے ہیں، اوگھڑ یو پی کا لفظ ہے اوگھڑ یعنی اب اس کو سمجھیں، یعنی بالکل ہی یعنی گندگیوں میں ڈوبا ہوا آدمی، اس کو ولی اللہ سمجھ کے، اس کو بابا سمجھ کے، اس کے ہاتھ پاؤں اور موٹی موٹی اگربتیاں سلگا کے جھوم رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ مستیاں کرتے ہیں، سب گجیڑی بھنگیڑی خبیث ہوتے ہیں، یہ تمام سب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ عورتیں باقاعدہ اس میں۔ تو میرے بھائیوں ان عقیدوں سے، ان بری عقیدوں کی وجہ سے شیطان جو ہے غالب آتا ہے۔ غرض یہ غفلت شدید، چونکہ عورتیں اس میں سخت غفلت میں ہوتی ہیں دین اسلام سے، اس لیے شیطان ان کے اوپر زیادہ پاتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی اسٹوری بتاؤں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تقریباً